جی صاحب ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام میں، اور میں عارفہ مظفر آپ کے ساتھ. اور آف کورس یو آل نو می ناؤ، بٹ عبد الماجد جمال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ساز و آواز کا ایک اور خوبصورت پروگرام لے کے ہم آپ کے لیے یہاں حاضر ہوئے. جی آج کی ہماری جو مہمان ہیں، یقیناً میں تو بڑا فخر محسوس کر رہی ہوں جب میں نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا. خواتین کے لحاظ سے میں پہلے بات کرتی ہوں کہ ہماری عورتیں ویری ٹیلنٹڈ. آدمی بھی کچھ کم نہیں ہیں، مطلب میرا جو کہنے کی بات ہے، میں صرف، اور اب ہمارے ایک پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو یہ پیغام دیا تھا کہ بینگ فادر، اگر آپ کانفیڈنس اپنی بیٹی پہ کریں تو ہر بیٹی ملالہ ہو سکتی ہے، ہر بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے بہترین پہچان ہو سکتی ہے. اگر آپ اچھے بھائی بن کے اپنی بہن کے اوپر کانفیڈنس کریں تو آپ کی بہن یقیناً آپ کا نام روشن کر سکتی ہے. اگر آپ شوہر ہیں اور اگر آپ اپنی بیوی کو کانفیڈنس دیتے ہیں تو آپ کی بیوی بھی یقیناً آپ کے لیے بہترین آپ کی پہچان بن سکتی ہے. اور ہماری کمیونٹی کی خواتین نے یہاں نارتھ امریکہ میں آ کے اپنے آپ کو جیسے ریکگنائز کروایا، نہ صرف خود کو ریکگنائز کروایا بلکہ کمیونٹیز کو ریکگنائز کروایا. ماجد بھائی، یہ چاہے میڈیا کی بات ہے، چاہے کسی اور بزنس کی بات ہے، ایک عورت ایک کمیونٹی جب اپنے گھر اپنے لیے کام کرتی ہے اور اچھے طریقے سے کام کرتی ہے، یس اٹس اے ریکگنیشن for herself and for her family, but along with that it is recognition of the community. نارتھ امریکہ میں جب ہم نکلتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی عورتیں جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی، بلکہ بڑے لوگ حیران ہو کے سوال کرتے ہیں، سو یو آر فرام پاکستان، یو وینٹ ٹو یونیورسٹی. آئیے میں جس خاتون سے ملاقات کراتی ہوں، آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو انٹروڈیوس ہر، کہ یہ صرف اپنی کمیونٹی میں نہیں، مین اسٹریم میں انہوں نے ریکگنائز کروایا. اینڈ بینگ پاکستانی. اسپا محمود صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام عارفہ بھائی، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ایٹ یور پروگرام. مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور آپ کا تعارف کرانے کا طریقہ اتنا خوبصورت ہے. آئی فرملی بلیو کہ یہ صرف ایک میٹر آف اپرچونیٹیز ہے. کمیونٹیز جو ہیں ان کی ترقی یافتہ ہونے کی دلیل ان کی خواتین ہے، اور کہ ان کی خواتین سوسائٹی میں سیف ہوں، ان کی رائٹس کا تحفظ کیا جائے، تو تبھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ترقی یافتہ کمیونٹی ہے. تو کینیڈا کے اندر خوش قسمتی سے زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں وہ ترقی یافتہ اور ترقی پسند مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں، اور ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہ ہر طرح کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے سوسائٹی میں، بچیوں کو آگے بڑھنے کی، عورتوں کو کانفیڈنس دینے کی، ان کی رائٹس کے تحفظ کے حساب سے. تو کب سے ہیں آپ اسما جی یہاں پر ٹورانٹو میں؟ مجھے تقریباً 19 سال ہونے والے ہیں کینیڈا کے اندر. میں 91 میں آئی تھی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کینیڈا میں. اور تو اب پاکستان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کا؟ جی پاکستان میں آئی واز بورن ان پاکستان، ریزڈ ان پاکستان. ہماری 85 میں شادی ہو گئی تھی، تو ہم پھر لیٹن امریکہ چلے گئے تھے. وہاں پہ پھر ہسپانوی زبان سیکھی، رہنا سہنا سیکھا، دنیا دیکھنی شروع کی، اور بڑا مزہ آیا. اس کے بعد پھر ہم دوبارہ پاکستان چلے گئے، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ پاکستان کو ہماری ضرورت ہے. پھر پتہ چلا کہ پاکستان کو اتنی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہم 99 میں ہم کینیڈا آ گئے. تو آپ کو پاکستان کو آپ کی تب بھی ضرورت تھی، پاکستان کو آپ کی آج جو آپ نارتھ امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کی ریکگنیشن کا باعث بنی ہوئی ہے. اٹس اے بگ ڈیل. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مین اسٹریم کے ساتھ جب آپ یہاں کام کر رہی ہیں، ٹی ڈی بینک آپ کو اسپانسر کرتا ہے. میرا خیال ہے اب تو مین اسٹریم کا ہر بڑا بزنس آپ کو اسپانسر کر رہا ہے. اینڈ دے نو دیٹ دس وومن فرام پاکستان، دیٹ پاکستانی ویمن آر ویری ٹیلنٹڈ. سو آپ بہت کچھ دے رہی ہیں پاکستان کو. آپ جو کہہ رہی ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں ان ورڈس کے لیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری زندگی کے اندر جو آدمی ہیں ان کو میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. ایوری اسٹیپ آف دا وے انکریجمنٹ میرے ابا کی طرف سے بھی، میرے شوہر کی طرف سے بھی، میرے بھائیوں کی طرف سے بھی. اور اس انکریجمنٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا.
اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئی ہیو ایپیلیپسی، اس کی وجہ سے مجھے ڈرائیونگ میں نہیں کر سکتی، لمیٹیشنز ہیں کچھ، میں ایسی جگہ جاب نہیں کر سکی جس میں جو مجھے بہت پسند تھی، میں ایئر لائن میں نہیں جاب کر سکی، لیکن یہ ہے کہ وہ ان لمیٹیشنز کو لے کے آگے بڑھنا میرے لیے زیادہ آسان اس لیے ہو گیا کیونکہ میرے پاس بہت بڑا سپورٹ اسٹرکچر موجود تھا. جب ہم عورتوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، جس طرح آپ نے پہلے کہا، جب ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو ان کے لیے اسکائی از دا لمٹ. ہماری عورتیں زیادہ کریٹو اس لیے ہیں کیونکہ ایک تو ان کے پاس ایک بہت رچ کلچرل ریسورس ہے جس کے اندر سے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی نکال لیتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہمارے جو سوسائٹی کے اندر بیکورڈ آئیڈیاز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آٹومیٹکلی ہماری بچیاں زیادہ کمپٹیٹیو ہوتی ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گی کہ پاکستان کے اندر جب امتحانوں کے رزلٹس آتے ہیں بچیاں زیادہ پرفارمنس ان کی زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک عدد ان کے لیے ایک سیٹ کر دیا جاتا ہے ایک لائف سٹائل، تو ان کو پتہ ہے کہ اگر اس لائف سٹائل سے آگے بڑھ کے کچھ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو اپلائی یور سیلف، یو ہیو ٹو بی ویری ہارڈ ورکنگ اپنے آپ کو منوانے کے لیے. تو اسی لیے ہماری بچیاں زیادہ ہارڈ ورکنگ ہیں. ان کے اندر یہ لافٹی آئیڈیاز نہیں ہوتے کہ کیونکہ میں لڑکا ہوں تو آئی ایم پریولیجڈ ان دس وے، کہ تو ان کو دے ہیو ٹو پٹ این ایکسٹرا اسٹرگل ان دیٹ. ہر ایک فیملی کی میں بات نہیں کری، میں ایک جنرلائزڈ بات کر رہی ہوں. پاکستانی کمیونٹیز جہاں پہ بھی ہوتی ہیں، کینیڈا ہو، پاکستان ہو، ڈایاسپورا جو ہے ہمارا، وہ یوزلی اس طرح ڈیل کرتا ہے. بٹ یو آر اے رول ماڈل اوور ہیئر اینڈ آئی وڈ سے کہ اگر ہر باپ اتنا کانفیڈنس دے اپنی بیٹی کو، ہر بھائی اپنی بیٹی کو اتنا، اپنی بہن کو اتنا کانفیڈنس دے، ہر شوہر اپنی بیوی کو اتنا کانفیڈنس دے، تو ہر عورت اسما محمود ہو سکتی ہے. آپ اسپینش بھی سیکھی آپ نے؟ جی. فلوئنٹلی بولتی ہیں؟ ہاں جی. لوگ آپ کو کوئی بعض دفعہ غلطی کرتے ہیں کہ آپ اسپینش؟ بالکل کرتے ہیں جی. بلکہ پاکستان کے اندر جب آغا صاحب کی ایک پوسٹنگ ہونے والی تھی تو اس کے لیے اخبار میں آ گیا تھا کہ ان کی ہسپانوی بیوی ہے، اور وہ تو سیکیورٹی رسک ہے، کیونکہ یہ پاکستان گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا، اس کے اندر یہ سلیکٹ ہوئے تھے جانے کے لیے. تو انہوں نے کہا جی ان کی تو ہسپانوی بیوی ہے. تو اس پہ ہم لوگوں نے بڑا، ہم نے اس کو انجوائے کیا. تو یہ تو ہو جاتا ہے. اسما جی اب آئیے ہم آپ کا جو ذکر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے یہاں ایک آرگنائزیشن سٹارٹ کی تھی آج سے تقریباً 12 سال ہو گئے، 12-13 سال پہلے. آپ کا سفر وہاں سے شروع کریں. سو یو بین ہیئر فار آلموسٹ 19 years and 12 years ago you started, and I appreciate کہ آپ نے اپنی ایک لمیٹیشن کا بھی یہاں ذکر کیا، جو کہ میسج ہے عام لوگوں کے لیے کہ کسی چیز کو بھی آپ اپنے لیے لمیٹیشن یا ریسٹرکشن نہ بنائیں. سو اس چیز کے ہوتے ہوئے یو کین ڈو اینڈ یو کین پرفارم ان سم ادر ویز. آپ کی آرگنائزیشن کو جو آپ نے اسٹیبلش کیا. جی. میں جب کینیڈا آئی تھی تو ہمیں کچھ آئیڈیا تھا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے بچے جو تھے وہ بڑے انسٹرومنٹل رہے اس معاملے میں کہ ہم نے آخر میں جا کے کیا کیا. جب میں کینیڈا آئی تو سپورٹ اسٹرکچر آلریڈی یہاں پہ تھا، میرے والدین یہاں پہ تھے، بہن بھائی تھے، تو سپورٹ اسٹرکچر موجود تھا. لیکن بچوں کو مسیساگا پسند نہیں تھا. میں ہمیشہ اس کو اسلام آباد کہہ دیتی ہوں. تو وہ اس لیے نہیں پسند تھا کیونکہ وہ کہتے تھے ساری ایکٹیویٹیز ٹورانٹو میں ہوتی ہیں، دیر از نتھنگ ہیپننگ ان مسیساگا. تو پھر ہم نے یہ سوچا، اس زمانے میں ظاہر ہے ایز نیو امیگرینٹ ہر ایک کو کام کرنا ہوتا ہے. آئی واز ورکنگ 9 to 5، آغا صاحب واز ورکنگ. تو ہم یہ سوچتے رہتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے یہ احساس دلائیں، ان کے لیے کیسے مدد کر سکیں کہ وہ اس شہر کو اپنا شہر سمجھیں. تو جب بچے 14-15 سال کے ہو گئے، دے رائٹ وین دے ور 11 years old، ٹوینز ور دیٹ اولڈ. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہمارا ایج گروپ ہے اس میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ہم نے ان کے لیے کوئی ٹیلنٹ شو کیس بنانا ہے. اس زمانے میں سیلیبریشن اسکوائر وغیرہ کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی. تو ہم نے بچوں کے لیے ایک عدد چرچ بک کیا. ہم نے کہا تم اپنے دوستوں کو وہاں جمع کر لو. تو بچوں نے ان کو جمع کر کے ایک انڈر گراؤنڈ گراج سیل کا کانسیپٹ شروع کیا، جس میں مختلف آرٹسٹ جو تھے ان کے فرینڈس، ان کے لیے ایک ٹیبل ہو گیا. سب کو $50 میں انہوں نے ٹیبل بیچا اور میوزیشنس کو بلا کے میوزیکل ہو گیا. تو وہ پروجیکٹ جو تھا ان کا بڑا سکسیزفل سا پروجیکٹ بن گیا، چھوٹا سا ایک.
اس کے علاوہ میں جس دن سے میں کینیڈا آئی ہوں میں والنٹیئر کرتی رہی ہوں ویریس آرگنائزیشنس کے ساتھ، کیونکہ میں سمجھنا چاہتی تھی کہ اس ملک میں کام کرنے کے کیا طریقے ہیں. اور وہ والنٹیئر ایکٹیویٹیز جو تھیں، مجھے یاد ہے میں کام کیا کرتی تھی، ہفتے میں 6 دن میں کام کرتی تھی اور ایک دن میں آف لیتی تھی، تو وہ تھرسڈے آف لیتی تھی. بجائے سیٹرڈے آف لینے کے میں تھرسڈے آف لیتی تھی، اور تھرسڈے کو میں جا کے اے جی او میں والنٹیئر کیا کرتی تھی. وہاں پہ میں یوتھ کو پڑھایا کرتی تھی، یوتھ ڈوسنٹ تھی میں. تو مقصد یہ تھا کہ مجھے سمجھ آئے کہ اس ملک کا طریقہ کیا ہے، لوگ کس طرح یہاں پہ چیزیں سمجھتے ہیں اور کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. اور والنٹیئر ایکٹیویٹی سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں ہے یہ چیز سمجھنے کے لیے. تو میں نے وہ ان سارے سالوں میں والنٹیئر کیا. پھر میں نے ایک بینک جوائن کیا پبلک ڈیلنگ سیکھنے کے لیے. تو میں انشورنس بیچا کرتی تھی. اس سے آپ کو یہ سمجھ آئی کہ ٹیلی فون پہ کمیونیکیشن کے کیا سکلز ہوتے ہیں. سو اپنے سکلز کو پہلے امپروو کیا اور پھر 2005 میں اپنی آرگنائزیشن رجسٹر کی. آپ کی آرگنائزیشن جو ہے CCAI وہ کیا ہے؟ کینیڈین کمیونٹی آرٹس انیشیٹو. ایک لمبا نام ہے، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں ہم سارے وہ ایلیمنٹس رکھیں جو فیوچر میں جس طرح کی ہم پلاننگ کرنا چاہ رہے تھے اس میں وہ سارے ایلیمنٹس استعمال ہوں. تو یعنی یہ ایک پیرنٹ آرگنائزیشن آپ نے بنائی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے اندر پھر آپ ڈفرینٹ پروجیکٹس کو لے کے آئیں. بالکل. تو ہمارے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں اس میں ویژول آرٹس ورثہ کے انڈر ویژول آرٹس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. ان میں ہم ایگزیبیشنز ارینج کرتے ہیں، آرٹسٹ بکس پرنٹ کرتے ہیں، اور دنیا جہان سے آرٹسٹ کو لے کے آتے ہیں. آرٹسٹ ٹاکس کے لیے 2 سال پہلے راشد رانا کو ہم لے کے آئے تھے، جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کے پاکستانی کینیڈین آرٹسٹ ہیں. اور مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کینیڈین آرٹسٹس کو کس طرح انہانس کیا جائے ان کا کام، اور انٹرنیشنل آرٹسٹ سے وہ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، ان کو وہ اپرچونیٹی دی جائے جہاں پہ وہ اکٹھے بیٹھ کے اپنے کام کو بہتر کر سکیں. کتنی بڑی خدمت کی آپ نے پاکستان کی، کہ پاکستان کے ایک بہترین آرٹسٹ کو لے کے آئیں اور مطلب آپ اپنے منہ سے شیئر کروایا، آپ نے ان کے ایکسپیرینس کو یہاں شیئر کروایا. بہت زبردست. اور راشد اب کیوریٹر ہیں لاہور بائنیل کے، جو کہ اس شروع ہو رہی ہے. نیکسٹ ایئر از دا فرسٹ ایڈیشن آف لاہور بائنیل. تو راشد رانا از آلسو دا کیوریٹر آف دیٹ، وچ از اے ویری بگ اچیومنٹ. عرفا جی بات کرتے رہیں گے ہم ان کی، مگر ہمیں اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بریک. We'll be right back. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو، مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم. فون 4162643111. بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor. A halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. جی صاحب، ایک تو پھر سے خوش آمدید. اور زیادہ ٹائم لیے بغیر میں آپ کو لے کر کے چلوں گی اسما محمود کی طرف. جی اسما جی، آپ کی جو آرگنائزیشن آپ نے کینیڈین کمیونٹی آرٹس انیشیٹو جو شروع کیا تھا، کیا ڈیفیکلٹیز آئی تھی آپ کو؟ نان فار پروفٹ سیکٹر کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو آرگنائزیشنس کی سب سے بڑی ڈیفیکلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ مل جائیں جو اپنا ٹائم، جو کہ سب سے زیادہ قیمتی ایسٹ ہے اس ملک کے اندر، وہ اس کو دیں اور ایک ویژن کے ساتھ چلیں. تو وہ ایک چیلنج ہوتا ہے. دوسرا چیلنج فنڈنگ کا ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ ایجنسیز ہیں
جو آپ کو اس پرٹیکولر پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ دے سکتی ہیں. ان کو سیکھنا پڑتا ہے, گرانٹ رائٹنگ کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. تو وہ ایک بیسک چیلنجز ہوتے ہیں. لیکن سلولی اینڈ گریجولی ہمیں لوگ ملنے شروع ہوئے جب ہم نے ان کو اپنی ویژن کا بتایا, اور اسپیشلی جب ہم نے 2005 کے اندر اپنے پہلے 2 پروجیکٹس پریزنٹ کیے, جو کہ موزیک فیسٹیول تھا 2006 میں, اور راک دا کولوسیم انڈی میوزک فیسٹیول جو کہ ہم نے بچوں کے لیے شروع کیا تھا. تو ایفرٹ وہی تھی, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ کریٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ ہمارے بچے اس کلچر میں, سوسائٹی میں ایلین نہ فیل کریں. تو راک دا کولوسیم ہم نے ان کے لیے کیا, لیکن اپنی سپرویژن کے اندر کیا کہ موزیک فیسٹیول ایک سائڈ پہ ہے, راک دا کولوسیم ایک سائڈ پہ, ایک ہی دن میں ہو رہے ہیں. ہم اپنے ریسورسز ان کو دیتے تھے, اور ٹو میک شیور کہ بچے سیف بھی رہیں اور ایک چیز کو خود کانفیڈنس کے ساتھ بلڈ بھی کریں. تو یہ 2 پروجیکٹس ہم نے پہلے سال شروع کیے. دوسرے سال ہم نے ایک ویژول آرٹس کا کمپوننٹ اس میں ڈال دیا, ورثہ کا, اور تیسرے سال ہم نے فلم فیسٹیول کا کمپوننٹ اس میں ڈال دیا. اس کے بعد وہ فلم ساتھ چلتی تھی. ہمارا فیسٹیول 4 دن کا ہو گیا, بڑھ کے پہلے سال 3,500 لوگ آئے, دوسرے سال 11,000 آئے, تیسرے سال 12,000 سے زیادہ لوگ پہنچ گئے. اس وقت سٹی آف مسیساگا کو خیال آیا کہ یہ تو کوئی کام جو ہے اچھا ہے, کیونکہ سیلیبریشن اسکوائر اس وقت نہیں ہوتا تھا, سٹی اسکوائر ہوتا تھا, کوئی آتا ہی نہیں تھا وہاں پہ, اسٹیج بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, نہ واش رومس کی فیسلٹی تھی, سب کچھ ہمیں لا کے لگانا پڑتا تھا. تو اس کے بعد جب سٹی نے دیکھا کہ یہاں پہ تو لوگ آنا شروع ہو گئے, تو انہوں نے پھر ایک پالیسی مرتب کی, جس کے مطابق انہوں نے پھر سیلیبریشن اسکوائر کے بارے میں سوچا. ہم نے ان کو ایڈوائس دی اس کے بارے میں, اور پھر 2011 میں آپ نے کمپلیٹ سیلیبریشن اسکوائر دیکھا. اس وقت تک ہمیں سٹی نے گرینڈ فادر کر دیا تھا اس ایریا کے لیے. تو اب ہمیں فرسٹ پریفرنس ملتا ہے اپنے فیسٹیول کی ڈیٹس چوز کرنے کا, جو ہم نے اب فائنلی اگست کے شروع میں کر دیا ہوا ہے. تو اگست کے شروع میں ہر سال ہمارا فیسٹیول ہوتا ہے, اور ہمارے فیسٹیول کا اب صرف ایک دشمن ہے, وہ ویدر ہے. ویدر اچھا ہو تو جس پہ ہمارا اور آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. Exactly. ایک عرفہ جی, اسی بات پہ ہم اسما جی کا جو انہوں نے ایک ویڈیو دیا ہوا ہے, وہ ویڈیو دکھائیں گے. چھوٹا سا جرنی آپ کو گزارتے ہیں کہ اسما جی کیا کرتی ہیں. اس کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ڈیٹیل سے آپ موزیک کی بات کریں گے. شکریہ. We just performed at the Mosaic Festival. It was a lot of fun. We performed all kinds of songs, from Desi songs to English songs to a blend to, at the end we just jammed it out, and it was a lot of fun. We had tons of fun. Great crowd, great venue, great sound. Loved it.
the second day of Mosaic Festival, the 10th anniversary of the festival, and we kicked off yesterday with a tremendous performance by Mikal Hassan Band. We had Humaira Channa from Pakistan, we had Jimmy Khan from Pakistan, we had so many more performers, and we had a packed audience. So don't miss sitting at home watching it. Next year, Mosaic Festival. Check us out, mosaicfest.com. You should come and join us here at the Celebration Square, Mississauga, Mosaic Festival. Yo, what's up, Mosaic? Tarun here from Delhi to Dublin. What a crazy show. It was such an amazing experience to be with you all, 10,000 people here in Mississauga for our second time ever. We don't really know what to say. We're blown away. We're honored to have been a part of this magic. We want to give a big thanks to all the Mosaic crew and the volunteers and everyone for having us out, and we'll see y'all next time. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. دیکھا آپ نے بھی یقیناً آپ کو بھی فخر ہوا ہوگا. بھائی مجھے تو بڑا آئی ٹیک دا پرائڈ. Of course, آئی we all ٹیک should دا take پرائڈ. آپ we جو all بھی should take the کہیں pride. کہ آپ سوچئے کہ سیلیبریشن اسکیئر کے بننے میں اس فیملی کا کتنا رول ہے. Yes. ٹھیک ہے. Yes. آگے ہم اب آپ سے جو بات کرنا چاہتے ہیں, ماشاء اللہ آپ کا جو موزیک فیسٹیول ہے, اور پھر اگین پیغام ہمارے لوگوں کے لیے کہ ایک چھوٹی سی جگہ سے, یعنی اپنے گھر کی ریکوائرمنٹ اپنے بچوں کو کمفرٹ دینے کے لیے آپ نے شروع کیا, اور پھر پورے مسیساگا کی نیڈ بن کے آپ رہ گئی. تو آپ ذرا موزیک فیسٹیول کے بارے میں ہم نے جب موزیک کیا, ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے بچے ذرا چھوٹے ہیں, ان کو جو موزیک کے سٹیج پہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو کہ زیادہ تر ساؤتھ ایشین ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان میں ان کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ پتہ تھا کہ اگر ہمارے پاس ان کے انٹرسٹ کی چیز ہوگی اور ہمارے پاس بھی کوئی اچھی پروڈکٹ ہوگی, تو بچے خود بخود ہی وہاں سے گریویٹیٹ کر کے اس سائٹ پہ بھی آئیں گے. تو اب میں جب دیکھتی ہوں ان 11 سالوں کا جرنی, تو اب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے بچے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ شفقت امانت علی خان سینگ سو ویل, یو نو دیٹ, کہ وہاں سے بچے اٹھ کے راک دا کالوسیم سے اٹھ کے مین سٹیج پہ آئے. اور اس کے بعد یہ ریڈ بارات ان کے لیے اتنا فیوریٹ سیگمنٹ ہو گیا کہ سارے بچوں نے وہاں پہ ان کو جا کے کہا کہ اب ہمارے سٹیج کے اوپر بھی آ کے تھوڑا سا کچھ بجا کے دکھا دو. تو یہ جو ہے اسمال اسٹیپس میں ہماری ایفرٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پہچانیں کہ اچھی کوالٹی کی ساؤتھ ایشین ریپرزنٹیشن کتنی مین اسٹریم ہے, اور اس کو سارے انجوائے کر سکتے ہیں. اب اور یہ بہت بڑا فرق ہے بالی ووڈ میں اور ورلڈ میوزک کے اندر, اور وہ چیزیں ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ صرف
ہمارے پاس بالی ووڈ کے اے لسٹرز آتے ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں آتا کہ بالی ووڈ کے سی آرٹسٹ یا ڈی آرٹسٹ آئیں, ہمارے پاس اے لسٹ آرٹسٹ آتے ہیں. شفقت امانت علی خان, ہرشدیپ کور, ریکھا بھردواج, یہ سارے بہت بڑے بڑے نام ہیں. ہمیرا چنا, یہ سارے ہم اپنے اسٹیج پہ پریزنٹ کر چکے ہیں. اور اسی ہمارا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ ہماری پریزنٹیشن اتنی اچھی اور ہائی کوالٹی کی ہو کہ مین جو نان ساؤتھ ایشینس ہیں وہ بھی اس کو انجوائے کر سکیں. تو اسی وجہ سے موزیک فیسٹیول ہم ایک بہت پاورفل پروگرامنگ کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں, جس میں پورے بینڈز ہوتے ہیں. لپ سنکنگ کی کوئی اجازت نہیں ہوتی, نہ ہی کوئی گنجائش ہوتی ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ پچھلے سال ہمیں مسیساگا کے 5 بیسٹ ایونٹس کے اندر وی ور ون آف دوز ایونٹس. تو اٹ واز ناٹ جسٹ سیلیبریشنس کو, پورے مسیساگا کے اندر ہمیں ون آف دا 5 بیسٹ ایونٹس کا ملا, ریکگنیشن ملا. اور اگر آپ سٹی آف مسیساگا کی کلچرل اور ٹورزم گائیڈ دیکھیں, اس میں بھی ہم ون آف دا 5 میجر اٹریکشنز آف سمر اٹریکشنز آف مسیساگا میں ہمارا نام ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہماری جو والنٹیئر ٹیم ہے وہ مستحق ہے سب سے بڑی تو, کہ وہ لوگ بغیر کسی ریمونریشن کے, کسی چیز کے, وہ آتے ہیں ہر سال, کام کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے. ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹرز پوری طرح ڈیڈیکیٹڈ ہے ان کو مدد کرنے میں. ارشد محمود جو کہ فاؤنڈر ہیں اس فیسٹیول کے, اور ساری اسپانسرشپ وغیرہ کی ذمہ داری ان کی ہے. انہوں نے جتنی اسپانسرشپ موزیک فیسٹیول کو ماشاءاللہ اب ملتی ہے گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹ ریسورسز سے, اتنی کسی ساؤتھ ایشین ایونٹ کو نہیں ملتی. اور ہم وہ پوری کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی کریں ایک بہترین پروڈکشن پریزنٹ کر کے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس فلم فیسٹیول ہے میسیف. میسیف ہم نے تیسرے سال فلم فیسٹیول شروع کیا تھا, لیکن میسیف کو اس کی اوریجنل فارم میں جیسا اب آپ دیکھتے ہیں انڈیپینڈنٹ فیسٹیول کے طور پہ, وہ پچھلے 6 سال سے ہونا شروع ہوا ہے. اور اب وہ ہم نے میسیف کو ایک علیحدہ نان فار پروفٹ بنا دیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ اس کا وزن ہو جاتا تھا پھر. صحیح. تو اب میسیف از آن اٹس اون 2 feet. CCI اس کو سپورٹ کرتا ہے, کو پریزنٹ کرتا ہے. لیکن میسیف اس دفعہ ماشاء اللہ ہمارے پاس نیشنل بینک پریزنٹ کر رہا ہے میسیف کو, زی ٹی وی پریزنٹ کر رہا ہے. تو اٹ ول بی نیشنل بینک میسیف پریزنٹڈ بائی زی ٹی وی. اور موزیک جو ہے اس سال ٹی ڈی ہمارے ساتھ 4تھا سال ہے ٹی ڈی کا, اور بہت سکسیزفل پارٹنرشپ ہے. ٹی ڈی موزیک پریزنٹڈ بائی ٹرکش ایئر لائنس. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو کمیونٹی کی اویئر آرگنائزیشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں اور وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں. اونٹیریو آرٹس کاؤنسل ہمیں فنڈنگ دیتا ہے, ہمیں سیلیبریٹ اونٹیریو کی فنڈنگ آتی ہے. اس کے علاوہ پروونس آف اونٹیریو کی ہمیں اور بھی فنڈنگ آتی ہے, گورنمنٹ آف اونٹیریو کی فنڈنگ آتی ہے ہیریٹیج کے سلسلے میں. تو یہ سارے عوامل مل کے ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ ہم ایک ہائی اینڈ پروڈکشنز آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں, اور کوالٹی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اس دفعہ موزیک کے اندر کا جو پورا انفارمیشن ہے وہ آپ ابھی ویب سائٹ بھی دکھائیں گے, اس میں ان کو موجود ہوگی. 10 تاریخ کو ہم اپنی پروگرامنگ فائنل کریں گے, 15 تاریخ کو ہم اپنی پروگرامنگ ریلیز کر دیں گے. جو ہمارے بڑے بڑے آرٹسٹ آ رہے ہیں, سارا کچھ ویڈیوز 15th of July. 15th of July کو. تو پھر اس کا مطلب آپ سے ایک اور نشست ہونا پڑے گا. وہ پروگرام آپ آئی وڈ رادر کہ ہم اپنے آرٹسٹ کو بھیجیں آپ کے پاس, جو آپ سے بیٹھ کے بات کریں. ہم چاہیں اور گے وہ کہ آپ کو بتائیں کہ وہ کیا ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بہت خوبصورت پروگرام ہے اور یہ ریکگنیشن ہے کمیونٹی کی, اور مین اسٹریم اس کی فنڈنگ بھی کر رہی ہے, اور بڑی دنیا مین اسٹریم سے آتی ہے آپ کے پروگرام. الحمدللہ 70,000 پیپل اٹینڈ موزیک فیسٹیول. ایسٹیمیٹ یہ سٹی کے ایسٹیمیٹس ہیں, ہمارے ایسٹیمیٹس نہیں ہوتے. اراؤنڈ 70,000 پیپل. تو وہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلیبریشنس کو ایک بہت زبردست اسپیس بن چکا ہے. اس میں ارد گرد جو ہے 120,000 لوگ تو ان ارد گرد اپارٹمنٹس وغیرہ میں رہتے ہیں, تو وہ ایک بڑی آئیڈیل اسپیس ہے اس طرح کی ایونٹس کرنے کی. لیکن ہم لوگ ہمیشہ یہ بات ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ایونٹ نہیں امپورٹنٹ, جو پروڈکشن ہے اس کی وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ اس کی کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہ ہو. اور ہماری اس چیز کا ہم بہت پرائڈ لیتے ہیں. ہماری ٹیم, یہ فیسٹیول ایکچولی ساؤتھ ایشین کمیونٹیز کو اکٹھے لانے کا ذریعہ ہے. اس میں آرٹسٹ میں آپ دیکھیں گے بنگالی, تامل, پنجابی, اردو, ہندی, یہ ساری لینگویجز کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. ڈانسرز, میوزیشینز سارے.
اور فلم فیسٹیول کے اندر آپ جو فلمیں دیکھیں گے وہ فلمیں ہیں جو آرڈنریلی آپ کو مل ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ ساری ایک بہت کوالٹی کی پروڈکشنز ہیں, انڈیپینڈنٹ فلمز ہیں. سو ابھی ہم نے اس کا لائن اپ ابھی بھی اناؤنس کیا ہے. منوج باجپائی کی ایک بہت خوبصورت فلم ہے جو ابھی انٹرنیشنل سرکٹس میں ریلیز کر رہی ہے. ہم کینیڈین پریمیئر اس کا کر رہے ہیں, کینیڈا میں پہلی دفعہ دکھائی جائے گی وہ, اور وہ ہے جس کا نام بھول رہا ہے ابھی, علی گڑھ. سو اٹس اے بیوٹیفل فلم. وہ ہماری اوپننگ نائٹ فلم ہے. ٹکٹس اس کے آن سیل ہیں. موزیک فیسٹیول بالکل فری ہے, لیکن میساف کا ٹکٹس ہوتے ہیں. بیسٹ چیز ہوتی ہے کہ میساف کے لیے آپ پاس خرید لیں. $40 کا پاس ہے, آن لائن ہے suleika.com. کتنے دن کے لیے؟ یہ جی 4 دن کا ہے. اس کا فائدہ, پاس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فلم میں جا سکتے ہیں. اوپننگ نائٹ, کلوزنگ نائٹ فلمس میں جا سکتے ہیں جن کا ادروائز ٹکٹ $30 ہے. تو $40 میں آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اوپننگ نائٹ پارٹیز میں جا سکتے ہیں, کلوزنگ نائٹ پارٹیز میں جا سکتے ہیں. تو اٹس ورتھ یور منی. اور موزیک کا جو ہے اس کا تو کوئی ٹکٹ نہیں جی, موزیک از اے فری فیسٹیول. اور 14 کو ہمارا پہلا ایونٹ ہے, 14 جولائی کو, جو کہ ہمارا ینگو ورما صاحب کا ریٹروسپیکٹو ایگزیبیشن آرٹ گیلری آف مسیساگا میں اوپن ہو رہا ہے. 30 جولائی کو ہمارا مشاعرہ ہے جو کہ مایا پرنٹس تھیٹر میں ہے, برنم ٹاپ لائبریری میں. اور 4 تاریخ سے 7 اگست تک ہمارا فلم فیسٹیول ہے سینپلیکس راتھپرن پہ. اور 12 اور 13 اگست انشاءاللہ آؤٹ ڈور فیسٹیول کی ڈیٹس ہیں. ہم کوشش کریں گے اور ہم آپ سے بلکہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو وہ اس کی جھلکیاں ضرور دکھا سکیں. اینڈ ول ڈیفینیٹلی ایوری بڈی وڈ لائک ٹو ٹیک دا پرائڈ آف اسما. تھینک یو جی. سو اس کا مقصد ہے کہ 15 کے بعد آپ کے 10 جولائی کے بعد ہم آپ کے باقی گیسٹ کو بھی یہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل, جی بالکل صحیح. اور اسی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کینیڈین آرٹسٹ کو زیادہ موقع دیں, ان کو ایکسپوجر دیں. اور نہ صرف ہم ان کو بلاتے ہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ان کو ریکمنڈیشنز دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر اس چیز کی کمی ہے تو اس چیز کو ہم آپ کے ساتھ اس چیز پہ ایڈ کر دیتے ہیں, تو تاکہ پرفارمنس اسٹرانگ ہو جائے. اور کوشش, ہمارا 40 فٹ کا اسٹیج ہے, اب اس پہ ایک بندہ گا رہا ہے کیریوکی پہ, ڈزنٹ لک گڈ. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آرٹسٹ کو اکٹھا بینڈ دے کے, اکٹھے 2-3 آرٹسٹ کو لگا کے ایک سبسٹینشیل پرفارمنس بنا دیں. ایک دفعہ اور بتا دیں کہ آپ کے موزیک میں کون کون سے آرٹسٹ آ رہے ہیں. یہ میں ابھی بتا نہیں سکتی. اچھا 15 تاریخ کو, 15 جولائی کو, یہ لیجیے سیکرٹ 15 جولائی کو. نہیں, اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم ابھی آرٹسٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹرمز, جب تک ہمارے پاس ان کے سائنڈ کانٹریکٹس نہ آ جائیں, سب کچھ آن پیپر نہ ہو جائے, ہم ریلیز نہیں کر سکتے وہ نام, کیونکہ ہم لوگوں کو بتا دیں اس آرٹسٹ نہ آئے تو سب کی ہوتی ہے. تو ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ شہر میں بہت ساری ایونٹس ہو رہی ہوتی ہیں, لوگوں کی جو میموری ہوتی ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ ہر چیز کو یاد رکھیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پھر ہم بگ بینگ کے ساتھ اپنے آرٹسٹ کو ریلیز کرتے ہیں, دین ایکسائٹمنٹ بلڈ ہوتی ہے. تو اس طرح اس کے بعد موزیک فیسٹیول is one of the most well marketed festival in entire Ontario for South Asian community. ہماری ایڈورٹائزنگ ایون شکاگو, نیو یارک, ان ساری جگہوں کے اوپر ہوتی ہے. اور آف کورس کینیڈا وائڈ. So Mosaic has become North America event. ایبسلیوٹلی ہمارے پاس بہت وزٹرز آتے ہیں جو کراس فرام بارڈر آتے ہیں, کیونکہ اس وقت کینیڈا کے اندر جو اگست کا مہینہ جو ہوتا ہے ایک بہت ایکٹیو مہینہ ہوتا ہے. دوسرا کینیڈین ڈالر اتنا نیچے ہوا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریول کے لیے لوگوں کو یہاں پہ آنے کے لیے بہت سستا پڑتا ہے. اور نووٹیل ہوٹل ہمارے ساتھ پارٹنر ہوٹل ہے, تو جب لوگ موزیک کا نام لے کے نووٹیل ہوٹل میں بکنگ کرائیں گے تو ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. اچھا. سو نووٹیل ہمارے بالکل جو وینیو ہے فیسٹیول کی, وینیو فلم فیسٹیول کی بھی, آؤٹ ڈور فیسٹیول کی بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. تو نووٹیل ہمارا پارٹنر ہے اس لحاظ سے. سو ہم اس لحاظ سے بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو وزٹرز ہیں ان کے لیے ایک کمپلیٹ ایکسپیرینس کریٹ کرتے ہیں. تو دیٹس دی جسٹ آف اٹ. تمام کی تمام انفارمیشن آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور آپ اسما جی سے رابطہ بھی کیجیے گا. موزیک جسٹ فیڈ کریں تو اب تو گوگل بادشاہ زندہ باد, اٹ کین ٹیک یو ٹو اسما محمود صاحبہ.
एक रिक्वेस्ट मैं और आपकी ऑडियंस से करूँगी कि अगर आपके पास ट्विटर है, अगर आपके पास फेसबुक है, तो हमारी इवेंट्स शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ट्वीट कीजिए हमारी इवेंट्स को, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ हमारा सबसे बड़ा ज़रिया है लोगों तक पहुंचने का। और अपने जब कम्युनिटी की इवेंट को आप सपोर्ट करेंगे तो आप एक बात आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि अगर जब आपके बच्चे इन इवेंट्स को देखने के लिए आएंगे तो उनको अपने कल्चर से मोहब्बत होगी, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और कल्चर ही वाहिद तरीका है अपने बच्चों को अपनी हिस्ट्री के साथ लिंक करके रखने का। बहुत खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की कि इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि यहाँ का बच्चा यहाँ के लिहाज से भी रहे और अपने कल्चर से भी जुड़ा रहे। अस्मा जी, थैंक यू वेरी मच एंड विल डेफिनेटली इनवाइट यू अगेन एंड योर गेस्ट्स एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. And honestly, I mean it. मैं वाकई I take the pride कि भाई अस्मा महमूद हमारी and she's been doing something extremely good. Thank you very much. Thank you. आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए हमारे। Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. स्कारबोरो ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ 200 ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਤੇ ਐਗਲਿੰਟਨ ਦਾ ਸੰਗਮ ਫੋਨ 4162643111 ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ। Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. जी साहब, खुश आमदीद। आज मैं आपसे ये कह रही थी ना, और आज का प्रोग्राम भी हमारी थीम ही यही वाली चल रही है कि अगर आप बाप हैं तो अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस दीजिए, भाई हैं तो बहन को कॉन्फिडेंस दीजिए, शौहर हैं तो आप अपनी बीवी को कॉन्फिडेंस दीजिएगा। अगली मुलाकात जो हम करवाने जा रहे हैं एक छोटी सी एंटरप्रेन्योर के साथ, एक छोटी सी बिजनेसमैन के साथ। हमारी बहुत प्यारी बेटी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, परीसा। परीसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सबसे पहले तो आप नाम है, बहुत ब्यूटीफुल नाम। थैंक यू। नाम अपना बताइए, तारुफ कराइए, कितनी एज है मेरे बच्चे? मेरा नाम परीसा नईम है और मैं 16 साल की हूँ। आई एम इन ग्रेड 10 राइट नाउ। आई गो टू ए फ्रेंच इमर्शन स्कूल और मैं पाकिस्तान कराची से बिलोंग करती हूँ और आई like to do some art. I'm an artistic person and I enjoy doing arts and crafts like drawing and painting, this kind of stuff. So आपने 16 साल आपकी एज है जी। और आपने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया है, तो what are you doing? You are a छोटी सी एक बिजनेस वुमन हो, तो how are you doing it? I've started my own business last year. जब मैं 15 साल की थी, चांद रात पे मैंने ना स्टार्ट किया मेहंदी लगाना। तो 2 years ago जब मैंने पाकिस्तान गई थी, मैं वहाँ पे मैंने अपनी खाला की शादी पे जब गई थी तो वहाँ पे मैंने कोर्सेज करे प्रोफेशनली मेहंदी के। बट आई हैड लाइक इट वाज़ इन माई माइंड दैट आई एम गोना डू इट प्रोफेशनली। बट जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने उसको चांद रात पे मौका मिला, मैंने किया यहाँ पे। इट वाज़न्ट अ वेरी गुड स्टार्ट but I decided to do it and I've done it with a lot of communities now. और चूँकि ये कनाडा एक मल्टी कल्चरल कंट्री है और मैंने सोचा कि यहाँ पे इस मेहंदी को सिर्फ हम लोग ज़्यादातर जानते हैं, तो इसको अपने पैशन को, आर्टिस्टिक स्किल्स को मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ अपने कल्चर को दूसरी कम्युनिटीज़ में। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी कम्युनिटीज़ इसको पसंद करते हैं। Like for example, African communities, Turkish, Arab and Canadian communities. तो आपने मेहंदी लगाने से शुरू किया, तो फिर आप इसको अपने
ज़ाहिर है आप वहाँ पे 16 साल की बच्ची, मतलब माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी गुड, तो कैसे आप इसको आर्ट में और कैसे लेकर के आ गई? मैंने इसको मैंने आपको बताया मुझे ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि इसको अब बहुत सारे लोगों को मेहंदी लगवानी वो लोग पसंद नहीं करते, तो मैंने इसको फिर कैनवसेस में और बॉक्सेस में मैंने उसको डिज़ाइनिंग करना शुरू कर दिया, तो लोग उसको ख़रीद के फिर अपना घर भी डेकोरेट कर सकते हैं. आई हैव सम वर्क ओवर हियर. दिखाइए ज़रा. ये जो है ये जो डिज़ाइन की चीज़ें रखी हैं आपकी, ये मेहंदी की डिज़ाइन है? डिज़ाइन पैटर्न मेहंदी के हैं, बट इट्स नॉट मेड आउट ऑफ मेहंदी. पेंट से ये जैसे कैनवसेस का वर्क होता है ये. और हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू, एक को बनाने में कितना अरसा लगता है? Not long. Like for this one it took me 2 hours. This one like 30 minutes. 30 मिनट्स में? ये हैंड पेंटिंग है ये? Yes, it's जैसे मेहंदी करते हैं वैसे ही उसी टेक्निक से ये होता है. So here. और फिर मैंने बॉक्सेस भी डेकोरेट करे हैं. इसको बॉक्सेस इस तरह करके दिखाइए. ऊपर से दिखाइए, ऊपर से दिखाइए. ज़रा टिल्ट करें इसको. हाँ, अब ये बॉक्स का क्या पर्पस है ये? अब इसको आप कोई भी चीज़ आप अपने ड्रेसिंग, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी बॉक्स, इसको आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं. इसके अंदर कुछ भी आप अंदर रख सकते हैं. मे बी सम किड्स लाइक टू पुट देयर मनी इन और व्हाटएवर दे लाइक. इसको आपने कभी मेन स्ट्रीम में उसको दिखाया उनको? लोग बाय करते हैं आपसे? Yes, I've a lot sold now, my canvases and my boxes. Yes. अच्छा, बहुत से बिकते हैं. Yes. तो कहाँ बेचती हैं आप? जैसे मैंने आपको बताया मैं इवेंट्स करती हूँ दूसरी कम्युनिटीज़ में, जैसे कि I've worked with Turkish communities and African communities. इस तरह के इवेंट्स जैसे होते हैं वहाँ पे अपना स्टॉल लगा के अपना आर्ट वर्क प्रेजेंट करके वहाँ पे लोग लेते हैं, ख़रीदते हैं. तो आप एक महीने में कितना बना लेती हैं? एक महीने में कितने प्रोडक्ट्स बना सकती हैं आप? अब it depends. I don't have like a specific amount, like number की how many she's going to make depending upon the event she makes. नहीं, मैं इस लिहाज से सोच रहा हूँ ना कि जैसे देखें आप जो यहाँ की जो मेन स्ट्रीम के स्टोर्स हैं, अगर उसमें आप ले जाके प्रेजेंट करें कि भाई ये, तो वो तो they are asking for so many hundred. Like a bulk or something. हाँ, तो इसमें फिर आपने अपना ये जो आर्ट है किसी और को भी सिखाया है या सिर्फ अकेली आप वन मैन? अभी सिर्फ अकेली मैं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है. I'm in grade 10, so it's hard for me to manage everything right now. So I just do it when I have free time. So like for example अब summer start हो चुकी है, अब मैं इसको summer में और थोड़ा expand कर सकती हूँ. But during school hours it's a bit hard for me to manage everything. ये बच्ची इतनी फोकस्ड है, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है. जब मैं इस इंटरव्यू के लिए इनको कॉल कर रही थी, वेरी प्रिसाइज्ड कि यानी एक I can feel a business person in her. माशाल्लाह माशाल्लाह. Thank you. तो बेटा कितनी सपोर्ट मिलती है अम्मी की, अब्बा की, और कैसे सपोर्ट मिलती है, और when you do this very successfully क्या encouragement मिलती है? Well, मुझे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली from my mom, from my dad, from my entire family. उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पे हूँ. मामा जो मेरी हैं वो इवेंट्स में बुक करवाती हैं और इस तरह की हेल्प करती हैं. डैड पिक एंड ड्रॉप वगैरह देते हैं तो वो भी बड़ी हेल्प होती है. एंड देन माय ब्रदर वो सारा एडवर्टाइजिंग वगैरह की इस तरह की हेल्प करते हैं. सो इट्स लाइक अ फैमिली वर्क. सो इट्स जस्ट नॉट मी बट बिहाइंड मी इट्स लाइक माय एंटायर फैमिली. And that's why I'm here today. So you are a creative person in the family, but the whole family supports you. Yes. Any एक message? और चीज़ भी आपने नीचे रखी हुई है. ये क्या चीज़? ये क्या चीज़ें हैं? These things? जी. हाँ. Magnets. Yes. So ये actually these ones are not paint. This is actually मेहंदी से बना हुआ ही है. तो इसको जैसे पीछे ये magnets हैं, आप फ्रिज पे लगा सकते हैं और decorative things. तो ये लोग ये भी चीज़ें बहुत buy करते हैं मेरे से. बहुत. How much do you sell that for? These ones, for example, it's $5. $5? Yes. Very good price. Handmade. handmade, yes. It's pretty और इसमें reasonable. मतलब आप कुछ और चीज़ें क्रिएट कर सकती हैं या सिर्फ ये डिज़ाइंस हैं? मीन्स कि आपने एक मुझे बटरफ्लाई नज़र आ रही है वहाँ Yes, yes. So सब कुछ बन सकता है इससे. Like जैसे कि from wood it's carved, right? So आप अपनी imagination से आप कुछ भी बना सकते हैं. तो ये चीज़ है किसी कार्डबोर्ड का है ये? This is wood. This is wood. Yes. So who cuts that? These ones I buy from market.
and then I decorate them because अब मेरे पास इतना time नहीं कि मैं wood को काटूँ, right? So yeah, I'm just the decorative क्या person. मैसेज दोगे बेटा, आप इतना सक्सेसफुली इस काम को कर रही हो, क्या मैसेज देंगी इस वक्त आप अपने बहुत से और पेरेंट्स के लिए कि हाउ कैन दे हेल्प देयर डॉटर्स टू बी एंटरप्रेन्योर लाइक योरसेल्फ? So मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हैं like way older than me or younger than me, पहले तो अपना वो कुछ ढूंढने कि वो क्या पसंद करते हैं करना, for example their target, right? अब फिर वो डिस्कस करें अपनी फैमिली से, you know, उनको पहले रफ आइडिया देने कि मुझे ये करना है, you know, पार्ट टाइम के लिए आई सजेस्ट कि पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करें विद स्टडीज़ बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट, एंड फिर पेरेंट्स से हेल्प लें जो भी हेल्प चाहिए. सो आई एम प्रीटी श्योर पेरेंट्स वुड बी रेडी टू हेल्प देयर किड्स. बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त. और आगे बनने का क्या इरादा है, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? फ्यूचर में तो अभी डॉक्टर बनने का इरादा है. I know it's very it's like the opposite field from what I'm doing right now. But doctor is also an art. It is, yes. It's in a way. Operation करते हैं तो stitch करना is an art. Yes. That it is an is. art. Everything is an art. But अभी के लिए तो ये सिर्फ part time business. You can be a cosmetologist tomorrow, and that is also an art. It is. It is. So अभी बस ये part time के लिए अभी I'm not sure if I want to make this full time or not. It depends, you know. अभी I'm just 16, so I'll see what happens in the future. आपके कोई छोटे बहन भाई हैं? Yes. उनको आप ये सिखा सकती हैं? Yes, yes. मैं अपनी छोटी बहन को भी सिखाती हूँ. वो थोड़ी अभी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, but I hope she will when she like after a bit time. नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, तो आप भी उनको कुछ $5-10 का इंसेंटिव दे दें तो do you think that would work? Maybe that would work. So that's a good idea. मैंने ये सोचा नहीं कभी, शायद मुझे ये करना चाहिए, तो मैं करूँगी. तो देखते क्या होता है फिर. अच्छा, मुझे एक और आपका सवाल है कि 16 इयर्स आपकी एज है और इस उम्र में 16, 17 साल, 18 साल में बच्चे बाज़ औक़ात अपने माँ बाप को कहते हैं यू डोंट नो मॉम, आई नो बेटर, मॉम आई नो. तो आपके साथ भी ये चलता है? या चलता है, लेकिन कभी कभार यू नो लाइक फॉर एग्जांपल यू नो कलर स्कीम के लिए मैं कभी कभार पूछती हूँ मामा कि कौन सा कलर यू नो यूज़ करूँ, एंड देन इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग आई एम जस्ट गोना बी लाइक नहीं मुझे शायद ये करना चाहिए. बट इट्स लाइक balance, right? Mama, different opinions. Different opinions, yes. So I collect different opinions. फिर you know whatever I think कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है शायद वो कर सकूं. But for तो bottom line is कि आप करती वही है जो आपके दिमाग में चल रहा हो. Because she's an artist. She's an artist. Yes. She's an artist. उसका तख़य्युल है और वो अपनी उस तख़य्युल को जो उसकी सोच है उसको रंग देती हैं. Yes. माशाल्लाह. बेटा, thank you very much. By the way, what is meaning of your name? परीसा का मतलब है परी जैसी. परी जैसी. माशाल्लाह, आप हैं भी परी जैसी. Thank you so much. माशाल्लाह. और ये हिजाब पहन के और इस तरह से और भी ज़्यादा प्यारी हो गई. Thank you. और आपको पर की ज़रूरत नहीं है ना? ना परीसा, पर की ज़रूरत नहीं है. परीसा, परी जैसी हो. माशाल्लाह. माशाल्लाह, माशाल्लाह. Thank you very much. Thank you. Any message for the youth? Youth के लिए well, if there are people who are gonna judge you, like you know, don't listen to what others say. Just follow your heart, basically. क्योंकि मुझे भी बहुत सारे negative you know outcomes मिले from other people, you know. But at the end, you know, people are gonna make you sad. They're gonna make you cry. But don't listen to them. जो करना है करो, खुश होके करो. You know, just stay positive, basically. बहुत खूबसूरत. कौन से नेगेटिव, क्या नेगेटिव मिला आपको लोगों से? For example, मैंने events जैसे मैं करती हूँ और अगर किसी से you know for example वो लेने के लिए कोई मशवरा करने के लिए कि हमें करना चाहिए नहीं, you know, then people like put you down, you know, no, you're not gonna make any money, this is not gonna happen or anything, you know. But you proved opposite to that. Yes, exactly. So and then I'm just like, you know what, I think it's a good opportunity for me, I should do it. और मामा डैडी से भी डिस्कस करते हैं तो कहते हैं हाँ ये सही है, तो उनकी परमिशन के बाद ही फिर जो होता है वो करती हूँ, and then you know I prove them wrong at the end. You're making lots of money, right?
Yes. थैंक यू. अल्हम्दुलिल्लाह. बड़ी प्यारा परिसा ने पैगाम दिया कि डू नॉट लिसन टू नेगेटिव्स. मस्बत आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकता है, दूसरों की ज़िंदगी को भी बदल सकता है. परिसा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. तो ये था आज का प्रोग्राम और इंशाल्लाह कल फिर इनसे फाइनल मुलाकात. पैगाम यही है कि बेटियों को कॉन्फिडेंस दें. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को देखने का. हाँ, इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.